رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں۔ ایک شیخ ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک شخص روتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے، دھاڑے مار مار کے رونے لگتا ہے، تو وہ شیخ اس سے کہتے ہیں، چپ ہو جاؤ، شانتی سے مجھے بتاؤ تو آخر ہوا کیا ہے جو تم اتنا زیادہ رو رہے ہو۔ تو وہ بہت زیادہ روتا، بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد پھر وہ خاموش تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے، پھر وہ بتاتا ہے کہ میرا بچہ کافی عرصے سے، کافی سال ہو گئے ہیں اس چیز میں مبتلا ہے، اور میں آج جو ہے نا ہر چیز کر کے اس کو دیکھ لیے، سمجھا کے دیکھ لیا، مار کے دیکھ لیا، ڈانٹ کے دیکھ لیا، ڈبٹ کے دیکھ لیا، مطلب ہر جہاں سے اس کو جو ہے نا سمجھا لیا، پر پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے کہ بس سارا دن جو ہے نا وہ ایک لڑکی کے جو ہے نا اس کا پڑھنے میں دل لگتا ہے، نہ اس کا کام کرنے میں دل لگتا ہے، نہ وہ میرے ساتھ کاروبار میں میرے ساتھ مطلب رہتا ہے، سارا دن بس ایک لڑکی ہے اس کے گھر کے سامنے جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، بس اس کے ارد گرد گھوما کرتا ہے، بس وہیں رہتا ہے، اور نہ اس کو کھانے کا ہوش رہتا ہے، اور جو ہے نا پینے کا ہوش ہے، نہ اپنی پڑھائی کا ہوش ہے، نہ گھر میں مطلب میرے ساتھ میرے کاروبار میں، مطلب ہر جگہ سے جو ہے بس اس کی کے پیچھے چکر لگاتا رہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، تو وہ زار و قطار رو بتا کے رونے لگا پھر سے۔ تو انہوں نے کہا، دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے، 2 کام کرنے ہیں، میں تمہیں 2 کام بتاتا ہوں، تم یہ 2 کام کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھو، پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ تمہیں رات میں اٹھنا ہے تہجد کے وقت، جیسے ہی تہجد کا وقت ہو جاتا ہے نا، اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اور اس وقت تمہیں اللہ سے دعا مانگنی ہے جب تک کہ فجر کی اذان نہ ہو جائے، ٹھیک؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں سالوں سے پریشان ہوں، میں کروں گا۔ پھر دوسرا کام انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ کرنی ہے کہ تم اور تمہارا سارا گھر مل کر کے نا استغفر اللہ کی تسبیح کریں گے سچے دل سے، اور ساتھ میں اللہم اغفر لی، جتنا ہو سکے کثرت سے کھلا تم لوگوں کو مطلب پڑھنا ہے، تمہارے سارے گھر کے ممبرس کو پڑھنا ہے اور تمہیں پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی استغفر اللہ۔ اس نے یہ عمل اسی رات سے اسٹارٹ کر دیا، اسی دن سے اسٹارٹ کر دیا، اور وہ استغفر اللہ اللہم اغفر لی اس کا پورا گھر مل کر کے کرنا، مطلب کچھ بھی کر رہے ہوتے تھے ان کے اللہم اغفر لی استغفر اللہ جاری رہتا۔ اور رات میں سب کا معمول ہو گیا تھا کہ رات میں وہ 2 بجے سے اٹھ جاتا تھا، جیسے ہی تہجد کا آخری پہر اسٹارٹ ہوتا، رات کے 2 ہی بجے وہ اٹھ جاتا، اور وہ جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہو جاتی نا، جب تک کہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا نماز پڑھنے کے بعد، اتنا روتا، وہ بتاتا ہے کہ روٹین بن گئی تھی اس کی، ایک دن اس نے پڑھا، 2 دن پڑھا، پھر تیسرے دن پڑھا، پھر چوتھے دن وہ کہنے لگا کہ میں تہجد کے وقت اٹھا ہوں، وہی 2 بجے کے آس پاس میں اٹھا، اور میں وضو کر رہا تھا، میں وضو کر کے جیسے ہی اپنے کمرے میں جانے لگا تو وہاں پہ میرے موبائل پر جو ہے ایک گھنٹی بجی، تو میں نے مطلب وہ سوچ اتنی رات میں کس کا فون، جب اس نے ریسیو کیا تو اس میں اس شخص کو بتایا گیا، اس نے کہا کہ دیکھو تمہارے بیٹے کے اوپر جادو کیا گیا ہے، اور وہ فلاں جگہ جاؤ، اس کو پورا ایڈریس بتا دیا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تمہیں وہاں جا کے اس کو کھدائی کرو، اور اس کو کھدائی کرنے کے بعد وہاں تمہیں کچھ سامان ملے گا، اس کو نکال دو۔ تو پھر وہ پوری اس نے نماز پڑھی، تہجد پڑھا، اس نے روک کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا، اور پھر اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی، نماز پڑھ کر کے پھر وہ اس جگہ پر گیا۔ جب اس جگہ پہنچا اس نے اس چیز کو کھودا، جب اس نے کھودا تو وہاں سے جو بتائی چیز گئی تھی نا وہی نکلی، ساری وہی چیزیں نکلی، پھر وہ ساری چیزیں اس نے وہاں سے نکال دیں، اور پھر وہ لے آیا اس سب کو، پھر کہنے لگا، پھر 5ویں دن وہ اٹھا معمول کے مطابق، 2 بجے رات میں اٹھا، اور اس نے 2 بجے رات میں اٹھ کر کے وضو کرا، پھر وہ نماز کے لیے آیا، پھر نماز پڑھنے کے لیے آیا ہی تھا کہ پھر اس کے فون پر گھنٹی بجتی ہے، تو پھر وہ اٹھاتا ہے فون، تو کہنے والا کہنے لگا ابھی ایک جگہ اور گڑا ہوا ہے، وہاں اس نے وہ جگہ کا نام بتایا، اور اس جگہ جا کر کہا اس کو بھی کھود کر کے نکال دو۔
تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر اس نے اب اس کے بعد معمول کے مطابق جیسے وہ رات میں رو کے اللہ سے دعائیں کرتا تھا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا چالو کر دی، اور فجر ہو گئی، اور فجر کی نماز پڑھ کر کے جو بتائی ہوئی جگہ تھی پھر وہ وہاں گیا۔ جب وہاں گیا، وہاں جا کر کے اس نے جیسے ہی مطلب کھودا تو وہاں سے بھی وہ چیزیں برآمد ہوئیں، تو پھر اس کے بعد اس نے وہ چیز لے آیا، اور اب اس کا جب وہ لے آیا تو اس نے دیکھا اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا، اور وہ مارے خوشی مطلب جو تھا، پھر وہ اسی مولانا کے کہنے لگا، میرے شیخ کہنے لگے میرے پاس آیا اور روتا ہوا آیا۔ تو میں نے کہا جب تم پہلے دن آئے تھے تب بھی تم روتے ہوئے آئے تھے، آج تم آئے ہو تو آج بھی تم روتے ہوئے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ شیخ میں اس دن آیا تھا، روتا ہوا آیا تھا، وہ میرے غم کے آنسو تھے، اور آج میں روتا ہوا آیا ہوں، میرے خوشی کے آنسو ہیں، اور یہ ساری چیزیں نکلی ہیں۔ تو پتا کہنے لگے وہ کون تھا جو تم اللہ تعالیٰ مطلب اس نے پورا واقعہ انہیں بتایا، تو وہ کون تھا جو مطلب اللہ اس نے انفارمیشن دی، تو یہ خوشی کے آنسو ہیں میرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا مختلف مطلب وہ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح سے کس کی مدد کر دے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو میری لائف میں خود جب میں نے یہ واقعہ سنا، آج سے کافی سال پہلے میں نے یہ واقعہ سنا تھا، جب میرے گھر پہ پتائی ہو رہی تھی، پینٹ ہو رہا تھا، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اس کے بعد میرے اوپر بہت بڑی پریشانی آنے والی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی اس کو سنوا دیا تھا، کیونکہ میں استغفار پڑھتی تھی مگر اس طرح سے نہیں پڑھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر یہ پریشانی آنے والی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے پہلے ہی سنوا دیا، اور یقین مانیے اس پریشانی میں جو ہے سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا، بہت سارے ڈاکٹروں نے کہا تو کسی کو وہ چیز سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنا کر کے ڈاکٹر بھیجا، اس نے کہا نہیں ان کو کوئی دقت نہیں ہے، ان کو صرف پوٹیشیم کی کمی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، ان کی وہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ تھا جو مطلب انہی نے کیا، ان کا اللہ تعالیٰ سے کیا مقام ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کا 3 دن میں مطلب سالوں سے یہ پریشان تھے، تو 3 دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا مسئلہ حل کر دیا، چوتھے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی غیبی مدد بھیج دی۔ تو میں سوچ رہی تھی ایسا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جب میری آنکھوں کے سامنے وہ چیز کی تو میں خود دنگ رہ گئی کہ آج کے دور میں بھی معجزے ہوتے ہیں، مشاہدہ میں نے اپنے آنکھوں سے کیا ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کل 30 ڈیز چیلنج کا پھر سے استغفار چیلنج شروع کیا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں پڑھتی ہوں، میں نے کہا کہ نہ جانے کتنے لوگ آج بھی پریشان حال ہیں، وہ سب میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں گے تو ان کی بھی پریشانیاں دور ہو جائیں، تو وہ مجھے دل سے دعائیں دیں گے۔ صرف اللہ کی رضا کے لیے میں نے یہ چیز آپ لوگوں کو شیئر کی ہے۔ تو میں نے خود جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے کال کر کے دی نا، تو یہ امپاسبل آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا، جب مجھے بھی لگ رہا تھا، بٹ جب میری لائف میں ہوا میں نے کسی سے بھی ڈسکس نہیں کیا ہے، شاید ہی میں نے 1-2 لوگوں کو اس کی وہ چیز بتائی، ابھی مجھے پرمیشن نہیں ہے بتانے کی، انشاءاللہ جب مطلب پرمیشن ملے گی تو میں آپ لوگوں کو وہ چیز بتاؤں گی، اور آپ لوگ سن کر کے حیرت انگیز رہ جائیں۔ بٹ معجزے ہوتے ہیں، میریکل ہوتے ہیں اس دنیا میں آج کے دور میں، بس یقین۔ مگر میرے ساتھ جو میریکل ہوا تھا 3 دن میں نہیں ہوا تھا، وہ 4-5 مہینے کے بعد ہوا تھا، 9 مہینے کے بعد ہوا تھا وہ میریکل میرا۔ بٹ جو میریکل ہوا تھا میرے ساتھ، مشاہدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کھلا ہوا، تو وہ بہت زبردست تھا۔ تو یقین کے ساتھ آپ لوگ بھی کریں، میں بھی میں نے پھر سے کرنا چالو کیا، چیلنج اسٹارٹ کیا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی، میں نے کل اپلوڈ کی ہوئی ہے، تو آپ جا کر کے اس کو دیکھ لیں۔ 30 ڈیز چیلنج ہے، تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے کرنا چالو کریں، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اپنی پریشانی کو، اپنی دقت کو، جو بھی آپ کی لائف میں پریشانی ہے اسے جا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حل کروا لیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی نام ہو، آپ کی اسٹڈی کی پریشانی ہے، آپ کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، آپ سکسیس نہیں ہو پا رہے ہیں، آپ اپنے امتحان میں پاس نہیں ہو پا رہے ہیں، اچھے نمبرز لانا چاہتے ہیں، یا آپ بزنس میں آپ اوپر اونچائی پہ جانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنا بڑھیا گھر بنانا چاہتے ہیں، یا آپ آپ کا بچہ نافرمان ہے، آپ بے اولاد ہیں، آپ کو لڑکا چاہیے ہے، لڑکی کی نعمت چاہیے ہے، یا آپ مطلب کوئی بھی آپ کی امپاسبل وش ہو تو آپ اس کو کریں۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ اتنا بڑا معجزہ کر سکتے ہیں کہ بتائیے، فون کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہے کہ جاؤ وہاں یہ چیز ہے، تو سوچیں ہم لوگ کی تو خواہشیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہماری امپاسبل پاسبل کر دے گا انشاءاللہ۔ بس یقین کے ساتھ، کثرت کے ساتھ استغفار کرنی ہے ہمیں، اور اپنے اوپر لازم کر لیں، کثرت سے کریں، کثرت سے،
اور نماز کی پابندی ضرور کریں 5 وقت کی، کیونکہ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد میں اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو، اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے، اور جب آنکھ کھولے اور دیکھے کہ سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا اور میں وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں۔ وہ بازو پر سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے تاکہ مر جائے، پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری اور توشے کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔